راولپنڈی کی مال روڈ۔ بعض اوقات ہمارے گرد و پیش کی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ہمارے دل کے نہا خانوں میں زندہ رہتی ہیں۔ پھر کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ساتھ، کوئی ایک منظر انہیں جگمگا دیتا ہے اور ہم تا دیر اس اجالے کے سحر میں گرفتار رہتے ہیں۔ راولپنڈی کی مال روڈ سے میری شناسائی ان دنوں سے ہے جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرا اسکول لال کرتی میں تھا، جہاں سے مال روڈ زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اکثر سوچتا مال روڈ کو مال روڈ کیوں کہتے ہیں۔ ایک روز ہمارے اسکول کے ماسٹر مجید صاحب نے ہمیں بتایا کہ مال روڈ انگریزوں کے زمانے میں وجود میں آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور اور مری میں بھی مال روڈز ہیں۔ دراصل مال روڈ سیر کے لیے ایک راستہ تھا جس کے ارد گرد دکانیں اور ریستوران ہوتے تھے۔ راولپنڈی کی مال روڈ کا آغاز ایک بہت بڑی اور پرشکو عمارت سے ہوتا تھا۔ اسے لوگ شہزادہ کوٹھی کے نام سے جانتے تھے۔ کہتے ہیں یہ موہن سنگھ اور سون سنگھ کی ملکیت تھی۔ ایوب خان کے دور حکمرانی میں اسے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا درجہ دیا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو کے زمانے میں اسے ریزیڈنسی بنا دیا گیا، جہاں صدر مملکت کی رہائش ہوتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں صدر فضل الہی مقیم رہے۔ صدر فضل الہی ایک مرنجا مرن شخصیت تھے۔ ان کی بے اختیاری اور بے بسی پر لوگوں نے طرح طرح کے لطیفے کر رکھے تھے۔ ایک بار ہم نے دیکھا کہ ریزیڈنسی کی طویل چہار دیواری پر فضل الہی کو رہا کرو کے نعرے درج تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یہ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ تھا۔ بعد میں اس عمارت میں فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی قائم کر دی گئی۔ یہاں سے مال روڈ پر آگے بڑھیں تو دائیں ہاتھ فیروز سنز لیبارٹریز کی عمارت آتی تھی۔ اس سے متصل سر سید کالج کی عمارت تھی۔ 70 کی دہائی میں سر سید کالج کا طالب علم بنا۔ اس کالج کی عمارت اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن وہاں سے فارغ تحصیل طلباء ملک بھر میں اہم عہدوں پر فائز ہیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کالج گیٹ کے باہر ایک ریلنگ تھی، جہاں بیٹھ کر ہم آنے جانے والوں کو دیکھا کرتے تھے۔ سر سید کالج سے متصل سر سید گرلز اسکول کی عمارت تھی۔ یہ اسکول بھی اپنے معیار کی وجہ سے راولپنڈی کے بہترین اسکولوں میں شمار ہوتا تھا۔ مال روڈ کے دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی عمارت تھی۔ اکثر ہم اس وسیع احاطے میں آتے جہاں چاٹ کی ایک ریڑھی تھی۔ وہاں سرخ لوبی کی چاٹ ملتی تھی۔ اس ریڑھی والے کا چہرہ اب بھی میری آنکھوں میں روشن ہے، خوش پاش اور مستعد، جو سردیوں، گرمیوں، آندھی اور طوفان میں بھی اپنی جگہ پر موجود ہوتا۔ اسٹیٹ بینک کی عمارت سفید رنگ کی تھی۔ کئی بار میں اس کے اندر بھی گیا، کیونکہ یہاں انعام بھائی کے دوست پرویز کام کیا کرتے تھے۔ اسٹیٹ بینک سے آگے چلتے جائیں تو وہ جگہ آتی جہاں بائیں ہاتھ ایک سڑک لال کرتی بازار کو جاتی ہے۔ اس موڑ پر ٹیلی فون کے محکمے کی بڑی سی کوٹھی تھی، جہاں ہمارا دوست وقار رہتا تھا۔ اس کے والد اسی محکمے میں کسی اہم پوزیشن پر تھے۔ ہمارا اکثر یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ اس کوٹھی کے سامنے اسکواش کورٹس تھے، جہاں ہمارا دوست فہیم گل رہتا تھا۔ اس کے والد اسکواش کورٹس میں ٹرینر تھے اور انہیں وہیں ایک چھوٹا سا گھر ملا ہوا تھا۔ ہم اس گھر میں تقریباً ہر روز جمع ہوتے۔ بعد میں فہیم گل اور اس کا چھوٹا بھائی جمشید گل پاکستانی اسکواش ٹیم کے کوچ بنے۔ انہی دنوں ہمارے سامنے شالیمار ہوٹل کی تعمیر شروع ہوئی۔ اسکواش کورٹ کی چار دیواری سے جڑی ہوئی ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کی دیوار تھی۔ بعد میں اس کا نام بدل کر پرل کانٹیننٹل کر دیا گیا اور اب یہ پی سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہوٹل کی عمارت ختم ہونے پر دائیں ہاتھ ایک سڑک مڑتی تھی جو جی ایچ کیو کو جاتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیکیورٹی کی صورتحال اتنی ابتر نہیں ہوئی تھی، اس لیے جی ایچ کیو کی عمارت میں جانا ایک عام سی بات تھی۔ مال روڈ پر رہتے آگے جائیں تو بائیں ہاتھ ہاکی اسٹیڈیم کی عمارت آتی تھی۔ یہاں ہم نے ہاکی کے کئی میچ دیکھے۔ اس زمانے میں اسکولوں میں کھیلوں پر بہت توجہ دی جاتی تھی اور اسکولوں کے درمیان ہاکی کا ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک کثیر تعداد آتی۔ ہاکی اسٹیڈیم سے ذرا آگے پنڈی کلب کا گراؤنڈ تھا، جہاں کرکٹ میچ کھیلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں اس گراؤنڈ کو اسٹیڈیم بنانے کے لیے سیڑھیوں کی جگہ لکڑی کے تختے رکھے جاتے اور چاروں طرف قناتیں لگا دی جاتی۔ اس گراؤنڈ میں شاید ہی کوئی ایسا میچ ہو جو میں نے نہ دیکھا ہو۔ پنڈی کلب سے آگے ملکہ وکٹوریہ کا بت تھا، جو عہد برطانیہ کی نشانی تھا۔ پنڈی کلب سے ذرا آگے بائیں ہاتھ پاکستان ہینڈی کرافٹ کی دکان تھی۔ انعام بھائی اکثر یہاں آتے۔ انہیں ہینڈی کرافٹ سے خصوصی دلچسپی تھی۔ یہاں سے چیزیں خریدتے اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں تقسیم کر کے خوش ہوتے۔
اس کے عقب میں پرانا آرٹلری میس ہوا کرتا تھا جو اپنے باربیکیو کی وجہ سے مشہور تھا۔ آج کل اس کا نام گیریزن آفیسرز میس ہے۔ مال روڈ پر دائیں ہاتھ سگنلز میس تھا اور اس سے آگے سینٹ پال چرچ کی سرخ رنگ کی عمارت تھی۔ یہ عمارت چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے تعاون سے 1908 میں تعمیر کی گئی۔ مال روڈ کے دائیں ہاتھ ہی راولپنڈی کا مشہور فلیش مین ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کی تاریخی اہمیت ہے۔ یہ اس علاقے میں پہلا لگژری ہوٹل تھا۔ فلیش مین ہوٹل کی طرز پر فلیٹیز ہوٹل، سیسل ہوٹل اور ڈینیز ہوٹل بھی تھے۔ فلیش مین ہوٹل کا مالک چارلز ٹامسن فلیش مین تھا۔ بعد میں اس کے مالکان اور منتظمین بدلتے رہے۔ آج کل یہ پاکستان ٹورزم کارپوریشن کے زیر اہتمام چل رہا ہے۔ یہاں ایوب خان اہم میٹنگ کرتے تھے۔ بھٹو صاحب بھی اکثر یہیں پر قیام کرتے۔ کسی زمانے میں مسز ڈیوس ہوٹل اور فلیش مین ہوٹل راولپنڈی کی پہچان تھے۔ مسز ڈیوس ہوٹل بند ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔ پرانے دنوں کی یادگار فلیش مین ہوٹل البتہ اب بھی اس عہد کی نشانی ہے۔ مال روڈ کے دائیں ہاتھ سیروز سینما تھا جہاں اکثر ہم انگلش فلمیں دیکھتے تھے۔ یہی میں نے گون ود دا ونڈ فلم دیکھی جس کا آخری منظر مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ مال روڈ پر آگے ایک اور اہم جگہ وہ پیٹرول پمپ تھا جہاں گولڑا کے پیر آ کر بیٹھتے تھے، اس لیے اس پیٹرول پمپ کا نام پیروں والا پیٹرول پمپ تھا۔ مال روڈ کے بائیں طرف لینس ڈاؤن گارڈن تھا، اس کے ساتھ ہی لینس ڈاؤن لائبریری تھی۔ وہیں پر برٹش کونسل کی لائبریری بھی تھی جس کے مہتمم یاور صاحب تھے۔ مال روڈ کے اس طرف دو اور سینما ہاؤسز تھے، اوڈین اور پلازا۔ یہاں بھی زیادہ تر انگلش فلمیں چلتی تھیں۔ اور آگے جائیں تو بائیں ہاتھ ملٹری ہاسپٹل کی عمارت آتی تھی جہاں اب دل کے امراض کا جدید ہسپتال ہے۔ مال روڈ پر آگے جائیں تو جی پی او چوک آتا ہے جس کے بالکل سامنے دوائیوں کی مشہور دکان ڈبلیو ولسن کیمسٹ تھی۔ اس کی بیرونی دیواریں گاؤں کے کچے مکانوں کی یاد دلاتی تھیں، لیکن اندر سے یہ ایک جدید دکان تھی۔ مال روڈ کے بائیں ہاتھ سپریم کورٹ کی عمارت تھی۔ اس عمارت میں مجھے کچھ عام کیسز سننے کا موقع ملا۔ اس میں ایک کیس نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی سے متعلق تھا، دوسرا کیس بھٹو صاحب کا تھا۔ یہاں مجھے اعجاز بٹالوی، اے کے بروہی اور دوسرے چوٹی کے وکیلوں کو سننے کا موقع ملا۔ مجھے یاد ہے ایک بار بھٹو صاحب کی کیس کی سماعت تھی۔ سپریم کورٹ کا بڑا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا معروف جرنلسٹ وکٹوریہ شیفیلڈ سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نیچے کارپٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ 4 دہائیاں پہلے کی مال روڈ تھی۔ اب سپریم کورٹ کی عمارت میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ میری بیٹی انم اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ کل ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے میں اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے گیا تو ایک مدت بعد مال روڈ سے گزرتے ہوئے ماضی کے سارے منظر ایک ایک کر کے روشن ہو گئے۔ بعض اوقات ہمارے گرد و پیش کی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ہمارے دل کے نہا خانوں میں زندہ رہتی ہیں۔ پھر کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ساتھ، کوئی ایک منظر انہیں جگمگا دیتا ہے اور ہم تا دیر اس اجالے کے سحر میں گرفتار رہتے ہیں۔